بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں رانا فیصل عزیز۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر، کیونکہ اب یہ صرف محض سیاسی اختلاف نہیں رہی بلکہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں طاقت کا اصل امتحان میدان میں نظر آ سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اسی بحران کی بنیاد پر مسلسل بڑھتی مہنگائی کے خلاف ایران کے اندر جاری احتجاج اور اس کے جواب میں سخت ریاستی اقدامات ہیں۔ دسمبر کے آخر سے ایران کے بڑے شہروں میں مظاہرے شروع ہوئے، جو مختلف آزاد ذرائع کے مطابق درجنوں افراد نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ احتجاج کم از کم 20 سے زائد صوبوں تک پھیل گیا، جس کے باعث تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ انٹرنیٹ سروس حکومت کی طرف سے بند کر دی گئی۔ یورپی یونین نے اسی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سیکیورٹی اداروں سے وابستہ اہلکاروں اور تنظیموں پر ایک بار پھر نئی پابندیاں عائد کیں۔ امریکہ نے اسی پس منظر پر ایران کے اندر ایک دفعہ ایرانی مشینری پر اپنا دباؤ بڑھا دیا، اور اب یہ دباؤ محض بیانات تک محدود نہیں دکھائی دیتا بلکہ عملی عسکری تیاریوں میں بدل چکا ہے۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن ایران کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جو جنگی تیاریوں کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے اپنی شہرت خود رکھتا ہے، جس پر ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جدید تباہ کن جنگی جہاز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل بھی موجود ہیں۔ یہ کئی برسوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایران کے گرد امریکہ کی سب سے بڑی فوجی موجودگی سمجھی جا رہی ہے۔ امریکی صدر واضح کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے مظاہرین کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی یا نیوکلیئر سرگرمیوں پہ پیش رفت جاری رکھی تو رد عمل ماضی کے مقابلے میں پہلے سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹوک وارننگ دی ہے کہ ہر ممکن فوجی منظرنامے کے لیے ہم پلان تیار کر چکے ہیں، اور دباؤ ڈال کر خوف پھیلانا امریکہ کی پرانی حکمت عملی ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو کون کون سے ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے، اور دونوں حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر تصادم ہوا تو میدان جنگ کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ امریکی حکمت عملی میں براہ راست زمینی حملے کا پلان پہلے سے موجود نہیں ہے۔ براہ راست زمینی حملہ پلان کا پہلے سے حصہ بھی نہیں ہے، یہ امریکہ بعد میں کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ امریکہ کا، جو ہم نے افغانستان اور عراق کے اندر بھی دیکھا، کہ وہ فضا اور سمندر سے دباؤ کا ہوگا۔ وہاں سے دباؤ بڑھایا جائے گا اور حملے کیے جائیں گے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جو کروز میزائل ہیں، ایران کی اہم فوجی تنصیبات، ریڈار سسٹمز اور کمانڈ مراکز جو ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی قیادت کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بات آتی ہے طیاروں کے ذریعے فضائی دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اسی مرحلے میں اگر امریکہ کا مقصد یاد رکھیں کہ اس وقت امریکہ کا مقصد فوری طور پر نہ تو حکومت گرانا ہے بلکہ ایران کے اندر فوجی اور میزائل کی صلاحیت جو موجود ہے اسے کسی بھی طرح محدود کرنا ہے۔ یہ امریکہ کا پہلا ٹارگٹ ہے۔ جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، اگر اسی کو مد نظر رکھیں تو یقیناً ایران اس وقت اپنی جو حکمت عملی ہے وہ دو ٹوک رکھے ہوئے ہے کہ واضح طور پر وہ نہ تو حملے کی طرف جا رہا ہے نہ کسی جنگ کی طرف جا رہا ہے، بیک ڈور ایران مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو معاملہ ہے اس کو بندہ اگر دیکھے تو ایران کی جو طاقت ہے وہ براہ راست امریکی سرزمین تک نہیں بلکہ خطے میں موجود اہداف پر مرکوز رہے گی۔ امریکہ کے جو اس خطے میں مختلف ممالک کے اندر اڈے موجود ہیں، ایران اس وقت ان کو ہدف بنانے کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے گا۔ ایران کے جو بیلسٹک میزائل موجود ہیں خلیج میں، امریکی فوجی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ڈرونز کی بات کریں تو ڈرونز کے ذریعے بحری جہازوں اور تیل سے متعلق تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے حساس پہلو ایران کی علاقائی اتحادی ہیں، جن میں یمن کے محاذ سے بحر احمر تک جہاز رانی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی پراکسی بہت مضبوط ہے۔ ایران عراق میں کے اندر ایک بڑی تعداد میں ایران کے کیا کہتے ہیں خیر خواہ یا ایران کی پراکسی کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح یمن کے اندر اور بحرین کے اندر ایران جو ہے وہ جہاں سے ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اور عراق اور لبنان کا جو معاملہ ہے وہ بھی امریکی مفادات پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جنگ کسی ایک محاذ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ متعدد سمتوں تک
پھیل سکتی ہے۔ علاقائی حقیقت کی اگر بات کریں تو اس منظر نامے سے اہل عرب جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر پہلا میزائل چلا تو اس کے اثرات ان کے اپنے خطے تک پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے وہ کھلی جنگ نہیں بلکہ کنٹرول، دباؤ اور سفارتکاری چاہتے ہیں۔ روس اور چین بھی اسی نقطے پر ہیں کہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو محض ہتھیاروں کا تجزیہ نہیں، یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ جدید جنگ چند گھنٹوں کے اندر پورے خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے خطے کا منظر نامہ بدل سکتی ہے، اس کا جغرافیہ بدل سکتی ہے۔ ایران کے جو اندرونی بحران ہیں وہ بیرونی دباؤ کے مقابلے میں یہ قومی یکجہتی کے بیانیے کو بھی تقویت دے رہے ہیں۔ ایرانی قیادت یہ تاثر دے رہی ہے کہ موجودہ نسل کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب فیصلہ یہ کرے گا کہ طاقت کا راستہ اختیار ہوتا ہے یا عقل اور سفارتکاری کو موقع دیا جاتا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اسلحہ خاموش رہے اور انسانیت ایک بڑی تباہی سے محفوظ رہے۔ اسی حوالے سے مزید خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔